بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین۔ حاضرین گرامی، آج ہماری گفتگو سورۃ النمل سے متعلق ہے۔ یہاں بعض لوگوں کے تبصرے مجھ تک پہنچے، وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، کچھ چھوڑ دی۔ شاید وہ شروع سے سن نہیں رہے ہیں یا ان کو شعور اور عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم یہ تفسیر نہیں کر رہے ہیں۔ تدبر کے لیے مفتاح شروع سے اور درمیان میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کی گئی۔ یہ عرب عالم اور 3-4 عرب علماء کے نظر ثانی اور ان کی نگاہ پہ گزرنے کے بعد یہ تیار کی گئی ہے۔ تدبر کے لیے یہ ایک راہ متعین کی گئی ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ خلاصہ نہیں ہے، یہ تدبر کی ایک شکل ہے اور ایک سورے کے کچھ مضامین، کچھ فوائد کا ذکر ہے۔ تمام مضامین، تمام تفاسیر، تمام آیتوں کا بیان نہیں ہے، یہ وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں گویا اس میں یہ مکی صورت ہے اور اس کی کل آیتیں 93 ہے۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک سورۃ النمل اور ایک سورۃ سلیمان علیہ السلام۔ اس کے نام کی، دونوں ناموں کی مناسبت یہ ہے کہ پہلے سورہ نمل کا اس لیے نام رکھا گیا کہ اس سورے کے اندر چونٹیوں کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تو چونٹیوں کی جو سردار تھی، اس نے چونٹیوں کو خطاب کر کے کہا، قرآن نے ذکر کیا، یا ایھا النملہ ادخلوا فی مساکنکم، ہاں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر جو ہے تمہیں رون دیویں اور تم پس کے رہ جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ واقعہ، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا، مسکرائے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ اور اس میں گویا یہ بھی اشارہ ہے اس واقعے میں کہ اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق یہ اپنی زندگی میں انتہائی منظم اور یعنی ایک ڈسپلین کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں ایک چونٹی کہہ رہی ہے، گویا اس کو یہ شعور اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ لشکر سلیمان ہے۔ اس نے یہ بات کی اور قرآن نے کہا کہ اس کی باتیں، مطلب اس نے بطور حکم اپنے ماتحتوں سے کہا، گویا اس میں سرداری، سمع و طاعت کا نظام قائم ہے۔ گویا یہ 1400 سال پہلے قرآن نے اشارہ کیا تھا۔ آج کے ماہرین حیوانیات اور جدید تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ چونٹیوں میں زندگی کا بڑا زبردست نظام ہے۔ ان کی ایک سردار ہوتی ہے جس کی وہ سمع و طاعت کرتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ قبائل، رشتے، کالونیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بات چیت کرنے کا ایک نظام ہوتا ہے، اور اس کی تائید ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کائنات کی ہر چیز، صرف چونٹی ہی نہیں، جانور ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہاں، تو چنانچہ گویا اس کا ایک ثبوت بھی ہے، اور چونٹیوں کی ایسی بہت ساری چیزوں کو آج کی جدید تحقیقات تسلیم کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ واقعہ، اس میں بیان کی ہوئی چیز، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے، قرآن کی حقانیت، اور 1400 سال پہلے اس قسم کے بیانات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اس وقت کوئی انسان اپنے تجربات سے، مشاہدات سے یہ بات نہیں جان سکتا تھا کہ جانوروں میں، چونٹیوں میں بھی اس قسم کا نظام ہے کہ ایک سردار بنایا جاتا ہے، اس کی سمع و طاعت ہوتی ہے، اور ان کے اندر الگ الگ فیکلٹیز گویا تقسیم ہوتے ہیں، کالونیاں ہوتی ہیں، کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں نے جو اپنے ان پیغام قرآن میں معجزات نبوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کے دلائل پیش کیے ہیں، اس میں سائنس کی دنیا اور بعض کتابوں اور رسائل کے اقتباسات کی روشنی میں چونٹیوں کے اندر جو نظام ہے اور جدید تحقیقات جو بیان کرتی ہے اس کی کچھ باتیں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی میں نے کہ آج کی یہ جدید تحقیقات قرآن کی
گویا تصدیق کر رہی ہیں، اور اگر کوئی انسان ان چیزوں پر غور کر کے قرآن کا مطالعہ کرے تو اسے ایمان لانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ تو چونٹیاں اپنی زندگی میں بڑی منظم ہیں اور ان کے یہاں ایک قسم کا تفوق ہے۔ ہاں، جب چونٹیوں میں یہ نظام اور تفوق پایا جاتا ہے، نظم و ضبط پایا جاتا ہے، تو انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم سے نوازا ہے۔ دوسرا نام اس سورت کا سورۃ سلیمان ہے، اس لیے کہ یہ سورت کریمہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے لیے خاص ہے، اور اس واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ کسی اور سورہ میں بیان نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو سورہ سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے ابتدا کا تعلق اس کے آخر کے مضمون سے۔ سورہ نمل جو ہے وہ قرآن کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کتاب مبین ہیں، یعنی کھلی ہوئی اور واضح کتاب۔ یہ کئی طریقے سے واضح ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے، معنی اور مفہوم اور مقصود ایسا ہے جو ہر انسان کو، وہ کسی بھی ذہنی سطح کا ہو، اگر پاگل نہیں ہے تو اسے ضرور سمجھ میں آئے گا، اور یہ واضح ہے اپنے دلائل میں، واضح ہے ہر اعتبار سے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ہدی و بشری للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، ہدایت اور بشارت ہے سب کے لیے، لیکن چونکہ مومنین ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے ان کی تخصیص کی۔ وَأَنَّهُ، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ یہ آغاز کلام ہے سورۃ النمل کا۔ آخر میں اس قرآن کریم کی اس سورت نے یہ بتایا کہ ہدایت اور فلاح کا راستہ قرآن ہی ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، ہاں، اور یہ کہ میں تم پر قرآن کی تلاوت کروں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت یاب ہو گیا تو وہ اپنے آپ کے لیے راستہ پاتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی کا شکار ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو بس آگاہ کرنے والوں میں سے ہوں، ڈرانے والوں میں سے ہوں، یہ میرا کام ہے، اور اگر تم اسے قبول نہیں کرتے تو اب اس کے ذمہ دار تم ہو۔ چنانچہ یہ آخر کی آیت ہے، پہلے کی آیت بھی اور آخر کی آیت کا تعلق بالکل واضح ہے کہ مضمون بالکل جڑا ہوا ہے۔ وَذَلِكَ، یہ اس لیے کہ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہے کہ یہی قرآن کریم ہی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا سبب ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کا محور رئیسی یا مرکزی عنوان الغایۃ من التفوق الحضاری، تہذیب و ثقافت کی جو برتری ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی انتہا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سورہ مبارکہ کے چند موضوعات، پھر سے میں کہوں کہ یہ سارے موضوعات، ساری آیات، سارے مضامین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بطور نمونہ تدبر کے لیے راستہ بیان کرنے کا ایک گویا انداز ہے جو ان علماء نے پیش کیا کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس سورت کا مطالعہ کریں اور پھر غور و فکر کریں تو اس کے مضامین میں آپ کو غور و فکر کرنے کا ایک انداز ملے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بیان و عناصر التفوق الحضاری علی النحو التالی، کہ انسان کی تہذیب و ثقافت کا تفوق، ہاں، اس کے کیا عناصر ہیں، آپ اپنی تہذیب و ثقافت میں کس طریقے سے بلندی اختیار کر سکتے ہیں، اس بلندی کے عناصر کیا ہیں، اس کا ذکر اس سورت کے اندر مختلف آیتوں میں پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ چنانچہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ الہدف الاسما، سب سے بلند مقصد، آپ کی تہذیب و ثقافت کی بنیاد، جڑ اور روح وہ یہ ہے کہ آپ رحمان کی رضامندی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اور اللہ کے انعامات کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے بطور دلیل اس سورت کی ایک آیت کا ذکر کیا، آیت نمبر 19 کا، جب چونٹی نے اپنے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور اسے خبر نہ ہو، تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر، من قولہا، اس کے قول کی وجہ سے اس کے بات کو سن کر مسکرا دیے، مسکرا کر ہنس پڑے، تبسم ضاحکا، ہنستے ہوئے مسکرا دیے، ہاں، وقال، اور کہا،
یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی عبادک الصالحین۔ بڑی شاندار دعا کہ پروردگار اوزعنی، ہاں مجھے توفیق دے۔ اوضے کا کئی معنی ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تفسیر میں یہاں جو عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے، مجھے تو توفیق دے، ہاں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیرے اس انعام اور نعمت پر، فضل پر جو تو نے مجھ پر کیا، وعلی والدی اور میرے والدین پر کیا، وان کیا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں وہ صالح اور نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل کر دے۔ بڑی شاندار دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کر کے توفیق مانگی کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ چونٹی کی آواز سننا، چونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کا سمجھ لینا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتیازی انعام تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ اس کا ذکر سرسری سا آگے بھی آ رہا ہے۔ نمبر 2، یہ تو تہذیب و ثقافت کی بلندی کا نشان پہلا یہ ہے کہ اس کے ماننے والے ہم اور آپ اگر اعلیٰ تہذیب والے ہیں تو اس کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں، ناشکرے نہ ہوں۔ پہلی بات گویا ایک تہذیب کی علامت اور سب سے بلند مقصد یہ ہے۔ دوسرا العلم، کہ علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہ حکومت کی وراثت، مال و دولت کی وراثت، گھر بار کی وراثت نہیں تھی، یہ علم کی اور خاص طور سے علم نبوت کی وراثت تھی۔ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ وقال، اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہاں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو ہر چیز دی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل کھلا ہوا واضح فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ تو ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ پرندوں میں بولی ہوتی ہے۔ اگرچہ انسانوں کی بولیاں جیسی ہوتی ہیں، ہماری جیسے زبانیں ہوتی ہیں، اس طرح جانوروں پرندوں میں زبان نہیں ہوتی، لیکن ان کی آواز، ان کے اشارے، ان کی کچھ باتیں، اہل علم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ جب ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانہ چگانے کے لیے آواز دیتا ہے، جب ایک پرندہ اپنے بچوں کو کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آواز نکلتا ہے، جب وہ خوش ہو کر چہچہاتا ہے، تو ہر آواز کا لہجہ انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو یہ فرق ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور پرندے اپنے ہم جنس پرندوں کی ان آواز اور ان لہجوں کو خوب پہچانتے ہیں کہ خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، فلاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور چونٹیوں کے سلسلے میں تو سائنسی تحقیقات نے بھی یہ بات قبول کی ہے کہ ان کے یہاں ایسے کچھ اشارات ہیں جس سے وہ اپنے خیالات کی یا اپنے مقاصد کی ترسیل دوسروں تک کرتے ہیں، اور وہ آپس میں فہمائش ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کی اس نعمت کا ذکر کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ معجزات کی تعویل اور عقلیت پسندی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو تعویلات کرتے ہیں اگر غور سے دیکھیں گے تو قرآن کا سیاق و سباق ان کی تعویلات کو قبول نہیں کرتا، اور وہ تعویل نہیں بلکہ تحریف کا معنی رکھتی ہیں، اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خصوصیت عطا فرمائی، اور یہاں انہوں نے منطق الطیر اور ہر چیز کے دیے جانا، یعنی حکومت سیادت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی۔ اب اس میں جو خصوصی طور پر ان کو علم دیا گیا، طاقت و قوت سے نوازا گیا، اس کا بعض بیان سورہ سبا، سورہ سعد اور دوسری صورتوں میں بھی کیا گیا کہ داؤد اور ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا خصوصیات دی تھی۔ لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے ہواؤں کو، تیز رفتار ہواؤں کو جو ہے ان کا تابع بنایا گیا، غدوھا شہر و رواحھا شہر، کہ صبح میں ان ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کے وہ چلتے تو 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے، شام میں چلتے تو 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ تو گویا یہ علم اور یہ ٹیکنالوجی اس زمانے کے اعتبار سے بطور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ ٹیکنالوجی کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے استعمال کیا، یہاں درست نہیں ہے اس کا لفظ۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس آیت کا جو تذکرہ کیا کہ ہزاری اور تہذیبی تفوق کے لیے، برتری کے
کے لیے صاحب علم ہونا چاہیے۔ اور ان باتوں میں ایک ضمنی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد ایک دوسرے کے وارث ہو رہے ہیں، تو علم نبوت بنیاد ہے، اہمیت کی حامل چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ علم نبوت کے ساتھ یہاں دیکھیے کہ ان کو پرندوں کی بولی سکھائی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد کو، سلیمان علیہ السلام کو ایسی دنیاوی بعض چیزیں اور ہنر سکھائے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے ان کا علوم حاصل کرنا بھی فضیلت کی چیز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں ہنر اور فن کو اختیار کرنا چاہیے، تو گویا اس میں علوم کی ترغیب ہے۔ نبی اور پیغمبر ہونے کے بعد صرف علم دین پر، علم شریعت پر اکتفا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور علوم سے نوازا، اور یہ چیز آپ کو مختلف انبیاء کرام کی زندگیوں میں ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن جب ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بنائیں، اور قرآن نے کہا کہ ہماری نگرانی اور آنکھوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی سماج، معاشرے اور قوم اور ملک کو ترقی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے انہیں سیکھنے میں حرج نہیں، بلکہ وہ فضیلت کی چیز ہے۔ نمبر 4 القوۃ العسکریہ، تہذیبی تفوق کے لیے جو ہے عسکری قوت، فوج اور حکومت کی قوت کا ہونا بھی اہمیت کا حامل ہے اور تہذیب کو قوت دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بلقیس ہے، ملکہ سبا کو جب دعوت والا خط بھیجا، ہدہد نے خبر دی اور انہوں نے ایک خط بھیجا دعوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، قرآن میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اگر مسلم ہو کر نہیں آتے، تابع ہو کر، تو تم کو ہم ایسی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو وعید بھیجی۔ چنانچہ اس کے جواب میں اس نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدیے بھیجے، اور مقصد یہ تھا، جیسا کہ قرآن میں آپ پڑھیں گے، کہ اس ہدیے کے رد عمل میں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے تو ہم اندازہ لگائیں گے ان کی حیثیت کا، ان کی صلاحیت کا اور ان کی فکر کا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا یعنی بلقیس کا نمائندہ ہدایہ اور تحفے لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجع الیہم، کہ تو ان کے پاس لوٹ جا، فلا نأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ہم ایک ایسے لشکر کو ان کے پاس لے کر آئیں گے جن کے مقابلے میں ٹکنے کی ان کو تاب اور قوت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ان کو ان کی بستی اور ملک سے ہم ضرور نکال دیں گے، أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ذلیل اور رسوا کر کے، ذلت کے ساتھ، جبکہ وہ پست ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ لفظی ترجمہ۔ تو یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں ذلت اور پستی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ان کی بے عزتی کریں گے سلیمان علیہ السلام۔ جب کوئی شکست کھاتا ہے تو شکست کی وہ حالت جو ہوتی ہے حکومت سے دستبردار ہونے کی، گویا اس کا نقشہ اذلۃ وہم صاغرون کا ہی ہوتا ہے جو قرآن نے تعبیر کی۔ تو یہاں دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد ان کو جب تحفے بھیجے تو ان کو جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفوں کو لوٹا کر یہ کہا کہ اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور یہ تحفوں وغیرہ سے مجھے دبانے یا رجھانے کی کوشش کی تو میں لشکر کشی کر دوں گا۔ تو تہذیبی تفوق کے لیے، دعوت کی برتری کے لیے قوت و طاقت اور عسکری قوت بھی ہو تو یہ اس کے لیے معاون و مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 5 اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہماری قوم، امت اور جماعت ہے، ساتھ جو لوگ ہیں، ان میں سے ہر شخص کو، ہر فرد کو، امت کے ہر فرد کو جو امت کا اصل مقصد ہے، اس کی فکر ہے، اس کا ہدف ہے، اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنا کردار نبھاتے رہنا چاہیے۔ یہاں مثال کے طور پر انہوں نے ہدہد کو پیش کیا، جبکہ وہ مکلف نہیں ہے، ایک پرندہ ہے، انسان نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا ایک حصہ تھا اور اس میں شامل تھا، اس لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے منہج، طریقے اور مقصد سے جڑا ہوا تھا، اور انسان اور جن کے علاوہ کائنات کی ہر ہستی، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع فرمان ہے،
اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، چنانچہ وہ توحید سے منحرف نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آیت نمبر 22 سے 26 تک دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو غائب دیکھا اور اس کے تعلق سے پوچھ تاچھ کی اور کہا کہ کیا وہ حاضر ہی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یا غائب ہے، اگر وہ آیا اور اس نے عذر کوئی پیش نہیں کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں رکے تھے کہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تو ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر ہو گئی، میں نے وہ بات جان لی جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے ہدہد سلیمان علیہ السلام کو ایک خبر دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان نبی پیغمبر ہیں، مطلب علم غیب نہیں رکھتے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، انسانوں کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے، وہ جا کر دیکھ رہا ہے، اس نے ایک خبر دیکھی اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں سبا، ملک سبا یا قوم سبا کی طرف سے آپ کے پاس ایک یقینی سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ ان کی بادشاہت کر رہی ہے، ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے۔ ہاں، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز سے مطلب حکومت و قیادت کے لیے، بادشاہت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اس کو مہیا ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا زبردست اور بڑا تخت ہے۔ وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، ہدہد کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش اور سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت اور مزین کر دیا ہے ان کے سامنے۔ فصدهم عن السبیل، اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، سچے اور صحیح راستے سے۔ فهم لا يهتدون، ہاں لہذا ان کو ہدایت سے محروم ہے، ہدایت نہیں مل رہی ہے، کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ، پوری آیت ہے آگے کہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے سجدہ نہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ یہی آیت سجدہ ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دے رہا ہے۔ آیت کا اور اس کے بیان کو جو قرآن نے نقل کیا ہے اس کا انداز دیکھیے کہ اس کو کیسی فکر ہے، توحید کا علم ہے، اور اللہ کے علاوہ سورج کی پرستش کرنے پر وہ تشویش میں مبتلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے عمل کو، شرک کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا ہے۔ گویا ہدہد کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاز، منہج، دعوت اور اس کے مقصد کا اچھا اعتراف تھا۔ اب اگر آج ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور فکر مند ہونے سے پہلے اس کا علم والا ہونا چاہیے۔ ہاں، آگے بڑھتے ہیں کہ نمبر 6 آخری موضوعات کے تحت جو انہوں نے چند نکات پیش کیے، نمبر 6 میں کہا بیان و قدرت اللہ فی الکون، کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشانات اور قدرت کی نشانیاں۔ آیت نمبر 59 سے 59 سے لے کر 64 تک شاندار بیان۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک آیت میں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور ان بندوں پر سلامتی ہے جن کو اللہ نے چن لیا، یعنی پیغمبروں پر۔ ہاں، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ زیادہ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ اپنا معبود بنا کے اللہ کا شریک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو گنوائے ہیں توحید کی دلیلیں، بڑی شاندار۔ ہاں، امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی، پانی اتارا۔ ہاں، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ذات بہجہ کہتے ہیں رونق کو، بارونق قسم کے باغات پیدا کر دیے جس کو دیکھ کر آنکھوں کو بھلا محسوس ہو، ایسے بارونق باغات پیدا کر دیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری یہ طاقت حیثیت نہیں تھی کہ تم اس کے درخت اگا سکو۔ انسان بیج ڈالتا ہے، پودوں کی پیداوار کے پروسیجر جو بتائے گئے ہیں وہ کرتا ہے، لیکن اس کی طاقت قوت نہیں ہے، ہماری قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ پودوں کو پیدا کر سکیں۔ اللہ نے کہا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ان باغات کے درختوں کو پیدا کرنے کی تمہاری قوت، طاقت اور بس نہیں تھا۔ ہاں،
الہ مع اللہ، جس ذات نے یہ کام کیا ہے وہ اللہ ہے، تو کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہاں، قلیلا ما تذکرون، ہاں بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو شرک کرتی ہے، جو انحراف کا شکار ہے، اللہ کی توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف وہ منحرف ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور نعمتوں کا ذکر کیا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا وہ ذات جس نے زمین کو قرارگاہ ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور اس کے درمیان جو ہے مختلف نہریں جاری کی، وجعل لها رواسیا، اس میں پہاڑ جو ہے بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پڑھتے جائیے یہ 64 آیت تک کہ کیا وہ ذات جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ وہ چیزیں تھیں ربوبیت کے وہ نشانات جو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ کائنات، آسمان، زمین، بارش کا برسانا، موت و حیات کا، آگے ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کی قوت و اختیار میں ہے۔ پھر اس کو منوا کر، اس کو پیش کر کے کہ یہ اللہ کے توحید کے، اس کی عظمت و قدرت کے نشانات ہیں، جس ذات نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، معبودیت میں کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو جائے گا؟ جو ذات ایسی ہے، کیا کوئی اور ایسی ہے جس ذات کے یہ کام ہے، ان کاموں کے جیسا جس نے کچھ نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے؟ تو کیا اس کے حقوق میں اس کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ کتنی بڑی ناانصافی اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توحید کے دلائل اور اللہ کی قدرت کے یہ نشانات ان آیتوں میں بڑے شاندار انداز میں بیان کیے، جو بہت آدمی اگر پڑھے تو یہ اللہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت و کبریائی کو دلوں میں جمانے والی چیزیں ہیں۔ فوائد و لطائف حول السورۃ المبارکہ، اس مبارک سورت کے ضمن میں چند فوائد اور لطائف۔ نمبر 1، انتقلت الآیات المبارکہ بعد بیان عناصر التفوق الحضاری، آیتوں میں، سورہ نمل کی آیتوں میں تفوق حضاری یعنی تہذیبی بالادستی اور تہذیب کے اعلیٰ شاندار تہذیب کے نشانات اور گر، عناصر اور نسخے بیان کرنے کے بعد اس سورت کی آیتیں جو ہے اللہ کائنات میں اللہ کی قدرت کے بیان کی طرف پھر گئیں۔ کیوں؟ وذالک للتذکیر، یہ اس بات کی یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اس بالادستی اور تہذیب کو شاندار بنانے کے اسباب کو سبب بنایا ہے۔ اسی ذات نے تہذیب کے عناصر عطا کیے ہیں، ہم زندگی کیسے گزاریں اور بہتر سے بہتر زندگی، مہذب طریقے سے کس طرح زندگی گزاریں، اس کے عناصر، اس کے اسباب، اس کے نسخے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیے ہیں، جس نے اس کائنات کا وجود بخشا۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے فَلَا نَنشَغِلُ بِالْأَسْبَابِ عَنْهُ سُبْحَانَهُ، کیا بات کہی کہ جب اللہ نے ان ساری چیزوں کو، ان عناصر کو، اسباب کو پیدا کیا ہے تو ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ بنانے والے کی طرف سے غافل ہو کر ان اسباب میں الجھ جائیں۔ اب یہ الجھنا یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کا حق ان مخلوقات کو دے دیں، دوسرا یہ کہ دنیا میں جو اسباب ہیں ان میں مشغول ہو کر اصل ذات کو ہم فراموش کر دیں، اس کے حقوق کو رون ڈالیں۔ نمبر 2، یہ آیتیں جو بیان کی گئیں اللہ کی قدرت کے نشانات، مختلف چیزوں کو کائنات کی بیان کرنے کے بعد بار بار اللہ نے سوال کیا اِلٰہ مع اللہ، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ معبود ہے، عبادت کے لائق کوئی اور ذات ہے؟ تو یہ تکرار جو کی گئی الہ مع اللہ کی، تاکہ بندے لکھے لا یجعل اللہ عباد للہ شرکاء فی ھذا التفوق، کہ تہذیب اور اس بلندی کے اس معاملے میں بندے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بنائیں۔ چنانچہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہے، زمین، آسمان، پیڑ پودے، جن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ہم آسان اور اعلیٰ درجے کی بنائے ہوئے ہیں، دوسرے جانوروں، مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ اونچائی پر لے گئے ہیں، انسان جو ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اعلیٰ زندگی گزارتا ہے، تو اس تفوق کے دینے والی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ سب کچھ نوازنے والی ذات وہی ہے۔ چنانچہ یہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے، بلندیاں اور اشرفیت دوسری مخلوق کے مقابلے میں، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے اور اسی کے ارادے سے ہم کو ملی ہیں۔ نمبر 3، من الواجبات الشرعیہ علی من واللہ، بڑی پیاری ایک بات کہی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری دی ہے، کوئی بھی عہدہ، کسی قوم کا سردار ہے، کسی ملک کا سربراہ ہے، یا کسی چھوٹے سے گھر کا ذمہ دار ہے، تو جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، ولایت سے نوازا ہے، تو کوئی بھی ولایت ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، تو
اس کے شرعی واجبات میں سے یہ ہے، شرعی طور سے اس کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے معاملات کی جانچ پڑتال کرے، ان کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے، اور ان کے حالات اور ان کی ضروریات سے غافل نہ ہو۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور آپ کی بادشاہت دنیا کے تمام بادشاہوں سے نرالی، الگ اور اللہ کے ایک معجزے کے ساتھ تھی، وہ یہ کہ پرندوں اور بعض دوسری مخلوقات کو بھی آپ کا تابع بنایا گیا۔ چنانچہ اللہ جب وہ پرندے آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 20 میں سورہ نمل کی کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، کہ سلیمان نے پرندوں کی جانچ پڑتال کی، ڈھونڈا، تلاش کیا، ان کی نگرانی کی۔ فقال ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی، ان کا جائزہ لیا تو اور کہنے لگے کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں، یا ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ام كان من الغائبین، یا پھر وہ واقعی غیر حاضر ہے، غائب ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہے یا ہے اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں اور لشکر میں جو پرندے ہیں ان میں ہدہد بھی ہے۔ جب ہدہد موجود نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک ذمہ دار انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے، ان کا خیال رکھے، اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ بے عذر جب غیر موجود ہے تو سخت بات بھی کہی آگے اسی آیت کے بعد آیت نمبر 21 میں کہ میں اسے اگر وہ آیا تو اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، الا یہ کہ وہ کوئی عذر پیش کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ماتحتوں میں سے کوئی شخص اگر کوئی غلطی کر رہا ہے یا حاکم کی حکم کی بظاہر مخالفت کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس عذر ہے تو پھر اسے سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ گویا اصول آداب ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی انہوں نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ مشہور روایت ہے۔ نمبر 4، من علم ان الدنیا فانیہ، جس شخص کو یہ اس بات کا علم اور یقین ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی پائیدار ہے، تو لم یفرح الا بنعمت الدین، تو وہ شخص جو ہے دین کی نعمت کے علاوہ کسی اور نعمت پر خوش نہیں ہوگا یا اترائے گا نہیں۔ مست اور مگن ہونا فرح کہتے ہیں۔ خوشی ہوگی فطری طور سے دنیاوی نعمتوں پر بھی، لیکن حقیقی خوشی کی لذت ایک انسان اس وقت محسوس کرے گا جب اسے دین اور دین حق کی نعمت حاصل ہو، قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت دین کی شکل میں جب ہم کو نعمت ملتی ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو اس کے شکرانے میں عید دی گئی۔ کہ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر لوگوں کو خوشی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب جو شخص جانتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو دنیا کی کتنی بھی نعمت مل جائے، یہ حقیقی خوشی تھوڑی ہے۔ یا تو ہم وہ نعمت چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ہماری طاقت نہیں رہے گی کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو دین کی نعمت کو سب سے زیادہ ترجیح بندہ دے گا اور اس نعمت کے ملنے پر خوش ہوگا۔ ولا یلتفت الی نعمت الدنیا، اور دنیا کی نعمت کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوگا۔ اس بات کو پر استدلال کیا انہوں نے اس آیت سے، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ ملکہ سبا بلقیس کا نمائندہ تحفے لے کر آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک حکمراں نے ایک حکمراں کو اگر تحفہ بھیجا ہے تو قیمتی تحفے رہے ہوں گے، چنانچہ ان تحفوں کے لانے پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، سلیمان علیہ السلام کا رد عمل بتایا۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ آیا وہ شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے لے کر، تو اس نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تم کو جو دیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو دیا ہے تو اس اعتبار سے بھی بہتر تھا کہ جو بادشاہت مجھے ملی ہے وہ بادشاہت تمہاری بادشاہت سے بہت اونچی ہے، نرالی ہے، خصوصیات ہے اس میں جو دنیا کے کسی بادشاہ کو حاصل نہیں۔ ایک معنی تو ظاہری یہ ذہن میں متبادر ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ تم کو جو نعمت دی ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے دین کی نعمت دی ہے، مجھ کو نبوت سے نوازا ہے، یہ نعمت کہیں اونچی ہے، اس کے مقابلے میں یہ مال دولت تحفے تحائف کوئی حیثیت اور معنی نہیں رکھتے۔
آپ کے علاوہ دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام آئے جنہوں نے اپنے مقابل لوگوں کو جب دعوت دی تو بعض مرتبہ دشمنوں نے مختلف پیشکش کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے پیشکش کی کہ آپ کو جو چاہیے وہ دے دیتے ہیں, دولت کا ڈھیر جمع کر کے دے دیتے ہیں, پسندیدہ لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں, اپنی سرداری اور بادشاہت کے لیے آپ کو قبول کر لیتے ہیں, آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیں, ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں. یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں سیرت میں. ایک موقع پر آپ نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دو, تب بھی میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا استقلال اور آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت طلبی اور اللہ کی فرما برداری کا یہ جذبہ کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے. پوری دنیا بھی مل جائے تو ہم اب اس سے چھوٹنے والے نہیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون, بس تم ہی اپنے اس ہدیے پر, اس تحفے پر خوش رہو. ہاں, تم اپنے اس ہدیے پر خوش رہو, مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. ہاں, اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی تو میں ایسا ایسا کروں گا, جو پیچھے آیت گزری کہ میں ایسا لشکر لاؤں گا جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. نمبر 5 یہاں لطائف اور فوائد میں ذکر کیا, ینبغی للعبد ان یقبل الحق من ای احد, کہ بندے کے لیے یہ مناسب ہے کہ حق کو قبول کرے ہر کسی سے. کوئی بھی شخص اگر حق بات, سچ بات, اچھی بات کہہ رہا ہے تو قبول کر لے. ہاں, وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي الدِّينِ, چاہے وہ دین میں ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو. ہم مسلمان ہیں, کوئی غیر مسلم اگر ہمیں صحیح بات کہہ رہا ہے تو اگر وہ بات صحیح ہے تو اس لیے اس کی صحیح بات کو ہم رد نہ کر دیں کہ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے, صحیح بات ہے تو قبول کر لیں. اس لیے کہ دلیل دیتے ہوئے کتنی پیاری دلیل دی کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَدَّقَ عَلَى قَوْلِ بِلْقِيس, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے قول کی تصدیق کی جبکہ وہ کافر تھی, کافرہ تھی. اس نے جب یہ کہا مشورہ کرتے ہوئے کہ میرے پاس سلیمان کے پاس سے ایک خط آیا ہے, تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو, تو اس کے درباریوں نے کہا تھا, مقربین نے, کہ ہم اولی باس شدید, سخت قوت والے ہیں, ہاں ویسے معاملے کا فیصلہ تم کرو. ایک طرف یہ کہا کہ ہمارے پاس فوج ہے, طاقت ہے, قوت ہے, مطلب اگر ہم مقابلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایک بات یہ کہی, لیکن اس کے بعد اسی کے ذمے معاملہ کہہ دیا. تو اب بلقیس نے غور و فکر کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب بادشاہ لوگ, ملوک ملک کی جمع, بادشاہ جمع ہے, بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, جنگ کر کے فاتحانہ داخل ہوتے ہیں, افسدوها تو اس کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں. ہاں, وہاں فساد مچاتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ, اور اس بستی کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ملکہ سبا بلکہ گویا یہ جنگوں کی تاریخ ہے. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو عام طور سے اہل اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگوں نے جنگیں کی تو وہ اپنے شکست خوردہ دشمن کے ساتھ وہ یہی سلوک کرتے رہے کہ شہروں میں گئے تو لوٹ مار, جلانا, توڑنا پھوڑنا, عزتیں لوٹنا, اور جو نقصان پہنچاتے ہیں, کیونکہ جنگ, مقابلہ, گھر سے دوری, یہ جھلاہٹ کے شکار. مولانا ابوالکلام آزاد نے جنگی اخلاقیات پر مستقل مضمون لکھے ہیں, بڑا شاندار ہے. لیکن اسلام نے یہ مزاج بالکل بدل دیا کہ مسلمان اگر جا بھی رہے ہیں کہیں فاتحانہ تو کسی ناجائز چیز کو بے دست درازی نہیں کرتے, نہ عزت پر نہ مال و اسباب پر. بہرحال تو یہ بلقیس نے جب یہ بات کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس بات کو قرآن میں نقل کیا, فقال سبحانہ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گویا اللہ نے ملکہ سبا جو کافرہ تھی اس کی بات کی تصدیق کی. پتہ یہ چلا کہ اگر کافر بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے تو اسے صحیح ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 6 اور آخری بات, انہوں نے ایک نصیحت کی دعا کے سلسلے میں, جو اس میں مذکور ہے, جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اذا من اللہ علیک بنعمت, جب اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی نعمت کرے, کوئی انعام دے آپ کو, دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مبارک دعا آپ ضرور کریں, فیکفیک اللہ ذکرہ فی القرآن مرتین. آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر کیا. آخری کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے, باقی اس دعا کو قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر کیا ہے.
تنویہن بفضلہ، اس کی فضیلت کو بیان کرتے اجاگر کرتے ہوئے۔ چنانچہ سورہ نمل میں جو ابھی ہم نے دعا پڑھی، یہ دعا ہے، حضرت سلیمان نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کیا ہے، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے تو اپنے نیک اور اچھے بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ بڑی شاندار دعا۔ اور دوسری جگہ سورہ احقاف میں اللہ نے اس دعا کا ذکر کیا اور کہا رب اوزعنی ان اشکر، یعنی فرما بردار اولاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کروں اور نیک عمل کروں جس کو تو پسند کرتا ہے، واصلح لی فی ذریتی، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، یہاں یہ جملہ اضافہ ہے کہ میری اولاد کو بھی صالح بنا، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیری ہی طرف توبہ کی، تیری ہی طرف میں پلٹتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔